وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی شروع کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 1 سے 7 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى یدبر الامر یفسر الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند قائم کیا جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ہر ایک مقررہ یعنی طے شدہ وقت کے لیے چل رہا ہے، اور ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے بنائے، وہ دن کو رات سے ڈھانپتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور زمین میں ایک دوسرے کے قریب باہم متصل ٹکڑے یعنی خطے ہیں، اور انگوروں کے باغات اور کھیتیاں ہیں، اور کھجور کے درخت ہیں، ایک ہی جڑ سے کئی تنوں والے اور ایک تنے والے، ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان کے بعض کو بعض پر پھل میں فضیلت دیتے ہیں، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر آپ تعجب کریں تو تعجب کے قابل ان لوگوں کی یہ بات ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی جہنمی ہیں، یہ سب اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور وہ آپ سے بھلائی سے پہلے برائی جلدی طلب کر رہے ہیں، حالانکہ یقیناً ان سے پہلے عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں، اور بے شک آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں بخشنے والا ہے، اور یقیناً آپ کا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 13ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی شروع کی 7 آیتیں ہیں۔ سورہ رعد یہ مکی سورہ بھی ہے، کہا جاتا ہے یہ مدنی سورہ بھی ہے۔ رعد کا معنی گرج، آسمان میں جو گرج ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے اندر ٹوٹل 43 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں۔ جب بھی مکی سورہ آئے تو آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر توحید کا تذکرہ ہوگا، مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اکیلا اللہ ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے آنکھ کان آنکھ دل دیے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اسلام اس لیے لاجیکل ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں۔ الف لام میم را، بعض صورتوں کے شروع میں ایسا ہی آیا، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ عالم بے مرادی۔ آگے کہا گیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کیا بولتے ہیں، ارے زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ بالکل نہیں، اللہ کے یہاں کیا ہے، کوالٹی چلتی ہے، کوانٹیٹی نہیں چلتی، اس لیے کبھی یہ نہیں بولنے کا زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے۔ نمبر 2 آیت پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال کا ذکر کیا، اپنی قدرت کا ذکر کیا کہ آسمان کو بغیر کھمبے کے کھڑا رکھا ہے۔ ہم اور آپ جب چھوٹا سا مکان بناتے ہیں تو کتنے کھمبے لگتے ہیں، لیکن اللہ نے آسمان کو بغیر کھمبے کے کھڑا رکھا ہے۔ آدمی غور کر لے آسمان پر تو بڑا فائدہ رہے گا۔ دیکھیے آسمان پر ہم اور آپ چلے گئے، چاند پر چلے گئے، لیکن آسمان کو بغیر کھمبے کے کس نے کھڑا کیا اس کو نہیں ڈھونڈ سکے۔ اس لیے ایسے لوگ سائنٹسٹ نہیں ہیں۔
عقل مند نہیں، عقل مند وہ ہے جس نے آسمان کے بنانے والوں کو جان لیا، پہچان لیا، کو بغیر کھمبے کے اللہ نے کھڑا رکھا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونھا، اللہ تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 65، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، آسمان کو تھامے ہوئے ورنہ وہ زمین پر گر جائے۔ اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ثم استوى علی العرش، اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ نے کہا سورج، چاند، ستارے، اس کا ذکر کیا۔ سورج اور چاند یہ سب آسمان کے اندر ہے، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اس کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ نے زمین کا تذکرہ کیا، وہی اللہ جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے، بچھا دیا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور زمین کے اندر پہاڑ ہیں اور نہریں ہیں۔ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا ہے، کیل کی طرح، میخ کی طرح دم گاڑ دیا ہے، تو جتنا پہاڑ نظر آ رہا ہے اتنا پہاڑ اندر بھی گڑا ہوا ہے تاکہ زمین ہل نہ سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر نہروں کا، دریاؤں کا، چشموں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کھیتیاں سیراب ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل ہیں، میوے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دن اور رات کو اللہ تعالیٰ لاتا ہے، غور و فکر تو کرو، دیکھو تو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے اندر مختلف قسم کے ٹکڑے ہیں۔ آپ غور کیجئے، ایک دوسرے سے ٹکڑا الگ تھلگ ہے، جبکہ ایک ہی پانی دیا جاتا ہے۔ وَيُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، کہ ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، پانی ایک ہی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے، پھل کس طریقے سے الگ ہو رہا ہے، فصل کیسے الگ ہو رہی ہے، پھول کیسے الگ ہو رہے ہیں، پھلوں، فصلوں، پھولوں، ان پر غور کیجیے۔ یہ تین چیزوں کا میں نے ذکر کیا، پھلوں پر، فصلوں پر، پھولوں پر، یہی سب چیزیں تو ہے زمین کے اندر ہے۔ کس طریقے سے ان کے جنس الگ ہیں، شکل الگ ہے، رنگ الگ ہے، ذائقہ الگ ہے۔ آپ پھولوں پر غور کیجئے، کس طریقے سے ہے ایسا ہو رہا ہے۔ مختلف قسم کے پھول ہیں، آپ خوشبو ملے گی سونگھنے کو۔ پھل بھی دیکھیے لیجیے آپ، میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، کسیلا ہے، ذائقہ الگ الگ ہے، لیکن پانی تو ایک ہی ہے۔ کون ہے جو یہ سب چیزیں پیدا کرتا ہے؟ ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے غلے نکال رہا ہے، پھلوں کی پیداوار ہو رہی ہے، پھولوں کے رنگ مختلف ہیں، کون ایسا کرتا ہے؟ زمین کے اندر بھی ٹکڑے الگ الگ ہیں، پتھریلی زمین ہے، ریتیلی زمین ہے، میدانی زمین ہے، نرم زمین ہے، یہ سب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ہر پھل میں جوڑے جوڑے بھی ہیں، میل ہے اور فیمیل ہے۔ یہ تو سائنس نے ابھی بتایا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ذکر کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھ لیجیے، میٹھا بھی ہے، کھٹا بھی ہے پھل، پھر ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ ایک ہی پانی کے ذریعے سب انتظام کر دیا۔ تو کیا لوگ عقل نہیں رکھتے، سوچتے نہیں؟ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے، اسی کے اندر کہا گیا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مند لوگ یہ سب چیز پر غور کرتے ہیں۔ اس کے بعد حیات بعد الممات، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں، کیوں تعجب کر رہے ہو؟ مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا، تو کل قیامت کے دن اللہ سب کو نکال لیں گے آرام سے۔ پھر عذاب کو لوگ جلدی طلب کرتے ہیں، آیت نمبر 6 میں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مہلت دیے ہوئے پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ پکڑ لیں گے۔ انسانوں کی حالت کیا ہے؟ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے جلدی عذاب طلب نہ کرے، ورنہ وہ گھاٹے میں رہے گا۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ پکڑنے والے بھی ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ڈرانے والا آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہے کسی قوم کو اللہ پکڑ لیں گے، نہ، ڈرانے والے کو بھیجتے ہیں، پھر وہ حجت قائم کر دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی نشانیوں پر غور کرنے کی توفیق دے، قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔